حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل ہے، آپ 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے۔ ابتدائی اسلام میں 10 محرم کا روزہ رکھنا فرض تھا۔ جب ہجرت ہو گئی، مدینہ طیبہ آ گئے تو رمضان کے پورے مہینے کے روزے فرض ہو گئے، تو 10 محرم کے روزے کی فرضیت ختم ہو گئی، تاہم اس کی ایک فضیلت باقی رہی۔ نبی علیہ السلام مکہ میں تھے، آپ نے ہمیشہ روزہ رکھا 10 محرم کا۔ مدینہ آئے، آپ روزہ رکھتے رہے، رمضان کے روزے فرض ہو گئے، آپ رمضان کے روزے فرض رکھتے اور 10 محرم کا روزہ نفلی پھر بھی رکھتے۔ زندگی گزرتی گئی اسی عمل کو جاری رکھتے ہوئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کاش یہ درد دل آپ کے دل میں آج اتر جائے۔ اس بات کو بھی نہ سمجھانا تو سمجھ لیں کہ دلوں پہ ابھی بہت محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ نبی علیہ السلام برسوں ایک عمل کرتے رہے، برسوں زندگی گزر گئی، پھر آخر وقت میں نبی علیہ السلام کو یہ معلوم ہوا کہ 10 محرم کا روزہ یہودی بھی رکھتے ہیں۔ پوچھا یہ کیوں رکھتے ہیں؟ جواب ملا، یہودیوں نے بتایا کہ اللہ رب العزت نے فرعون کو 10 محرم کو غرق کیا تھا، موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی تھی، ہم شکرانے میں رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کو جب معلوم ہوا تو 2 باتیں فرمائیں۔ ایک تو یہ فرمایا کہ ہم زیادہ اس بات کے مستحق ہیں کہ ہم شکرانے کا یہ روزہ رکھیں۔ تم تو دین چھوڑ چکے ہو، تم تو تورات پر کہاں عمل کرتے ہو؟ تورات میں تو لکھا ہے میرے پر ایمان لے آؤ، تم نے کہاں عمل کیا اپنے دین پہ؟ ہم زیادہ مستحق ہیں کہ اللہ کا حکم کو ہم صحیح طریقے سے پورا کر پائیں گے۔ اور دوسرا، امت کو کیا سبق دیا؟ فرمایا کہ اگلے سال جو زندہ رہے گا، جو روزہ رکھے، وہ اکیلا 10 کا نہ رکھے، 9 کو یا 11 کو ساتھ ملائے۔ مشرکین کی مخالفت کرنے، یہود و نصارہ کی مشرکین کی مخالفت کرنے کا حکم۔ اب جتنے یہاں لوگ بیٹھے ہیں، آپ میں سے کسی نہ کسی نے یا سب نے 10 محرم کا روزہ رکھا ہوگا کبھی نہ کبھی۔ کیا کبھی صرف 10 کا رکھا؟ ایسا ہوا کہ 9 کو نہ جوڑا ہو یا 11 کو نہ جوڑا ہو؟ بتائیں۔ ہاں جی، ہمیشہ 2 رکھے نا، 1 تو نہیں رکھا۔ اصل تو صرف 1 تھا، 9 کیوں رکھا؟ آئندہ کبھی زندگی میں رہے اور محرم کا مہینہ آئے اور آپ 9 یا 11 کا ساتھ جوڑے ہوں، سارا دن سوچیں آج کا یہ روزہ مجھے کیوں رکھوایا گیا؟ وجہ کیا تھی؟ وجہ تھی مشرکین کی مخالفت کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بھر روزہ رکھتے آ رہے ہیں 10 محرم کا، مکہ میں رکھا، پھر مدینہ میں رکھا، لیکن جس دن معلوم ہو گیا کہ یہودی بھی یہ رکھتے ہیں تو آپ نے اس کو فرمایا کہ نہیں، مخالفت کرو، 9 یا 11 کا جوڑو۔ اگر یہ بات بھی سمجھ میں نہیں آ رہی نا تو پھر سیدھے لفظوں میں ڈوب مرنے کا مقام ہے ہمارے لیے۔ کیا رہ گیا ہمارے پاس؟ برا نہ مانیے کہ کوئی بات بری لگے، مجھے معاف کر دیجیے گا، آپ کو اتنی واضح بات سمجھائیے۔ پھر حدیث، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس سے مشابہت اختیار کرے گا قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو قیامت کے دن کس کے ساتھ اٹھنا چاہتے ہیں؟ حضور کے ساتھ اٹھنا چاہتے ہیں، تو پھر مشابہت کس کی کرنی ہے؟ انشاءاللہ۔ اب اس مرحلے پر یہاں پر آپ کو ایک دلیل دینا چاہتا ہوں، ہم میں سے ہر پاکستانی اس دلیل کو مانے گا، سمجھے گا، اور انشاءاللہ پاکستان قیامت کی صبح تک رہے گا، اور قیامت کی صبح تک اس دلیل کو کوئی توڑ نہیں سکے گا انشاءاللہ تعالی۔ کوئی محب وطن اس کو نہیں توڑ سکے گا۔ سنیے، 14 اگست کا دن ہم مناتے ہیں، خوشی کا مناتے ہیں، یہ بچے بھی جھنڈے لگاتے ہیں، جھنڈیاں لگاتے ہیں، خوشی کا اظہار ہوتا ہے۔ تو ہم 14 کا دن مناتے ہیں خوشی کے لیے، 15 کا تو نہیں مناتے نا؟ کہ 15 کا بھی مناتے ہیں؟ نہیں مناتے نا؟ اب میں آپ لوگوں سے ایک سوال کرتا ہوں، ایک آدمی بجائے 14 کے 15 کو خوشیاں منائے، 15 کو جھنڈے لہرائے، 15 کو ترانے اور جو ہے نا 15 کو جو ہے وہ آزادی کی خوشیاں منائے، تو ہم اسے کیا کہیں گے جی؟ غدار کہیں گے۔ کیا کہیں گے جی؟ غدار۔ اور کیا کہیں گے؟ پاگل۔ اور کیا کہیں گے؟ ایجنٹ کہیں گے جی انڈیا کا۔ اور کیا کہیں گے؟ مطلب غداری کہا نا، گھوم پھر کے سب، کہ ہم اس کو کبھی اپنا نہیں مانیں گے۔ کیوں بھئی؟ آپ کے دل اتنے چھوٹے کیوں ہو گئے؟ اس نے دن ہی تو بنایا نا دوسروں کا، اور کیا کیا اس نے؟
وہ کہے میں پاکستانی، میرا باپ پاکستانی، میرا آئی ڈی کارڈ ناظرہ کا بنا ہوا، قسمیں لے لو مجھ سے، میں ملک کا وفادار ہوں، اس کی اس بات کو ہم میں سے جو مانے گا ہاتھ کھڑا کر دیجئے۔ جو دن تو 15 کا خوشی کا منائے اور کہے کیا ہو گیا، میں نے دوسرے کا دن تو منایا، کیا ہو گیا، کیوں دل چھوٹا کرتے ہیں، کیوں اپنے آپ کو تنگ دل کرتے ہیں؟ بندے کے اندر وسعت نظری ہونی چاہیے، براڈ مائنڈڈ ہونا چاہیے۔ کیوں اتنے تنگ نظر چھوٹے دل والے ہو گئے آپ پاکستانی لوگ؟ بھائی بولو، میں بھی پاکستانی ہوں لیکن سمجھانے کے لیے انداز اختیار کر رہا ہوں۔ کیوں بھائی؟ ہماری قومی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ پاکستانی ہو کر کوئی 14 کے بجائے 15 کو خوشی کا دن منائے، کوئی دوسروں کا دن منائے، ہم اسے پاکستانی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ارے یہی تو حضور نے کہا ہے جو دوسروں کے دن منائے وہ ہمارا نہیں ہے۔ یہاں سمجھ نہیں آتی کیا فرق ہے دونوں باتوں میں؟ اگر ہماری قومی غیرت نہیں گوارا کرتی تو ہماری ایمانی غیرت، ہماری ملی غیرت، ہمارا اللہ اور اس کے رسول سے تعلق، کیا اس کی کوئی قیمت نہیں ہے؟ بات واضح ہو چکی ہے۔ اس مثال کو میرا گمان یہ ہے کہ کوئی پاکستانی محب وطن اس کو توڑ نہیں سکتا، ایسی مضبوط بات ہے۔ اب ان باتوں کو جوڑ لیجئے۔ بحیثیت پاکستانی ہم جب 15 کو خوشی نہیں مناتے تو بحیثیت مسلمان، بحیثیت اللہ کے بندے، بحیثیت امتی ہم غیروں کے دن نہیں منانا چاہتے۔ مجھے امید ہے کہ بات بہت واضح ہو گئی ہوگی اس مثال کے ساتھ، ابھی بھی نہیں ہوئی، اب اور کیا لے کر آیا جائے۔